علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 22 نومبر بروز سوموار 2021 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 55 اور 56 پر مشتمل ہوگا۔ آپ دعا فرمائیے رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کل کی نشست میں بیان ہوا تھا کہ زمین آسمان کو 6 دنوں میں بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہو گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دن رات کا فلسفہ بیان فرمایا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری، فرمایا کہ یہ سورج، چاند اور ستارے یہ سب میرے حکم سے چل رہے ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، خالق بھی صرف اللہ ہے اور حکم بھی اللہ کا چلتا ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، بابرکت ہے اللہ جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اب جب بنانے والا وہ ہے، پالنے والا وہ ہے، تو ادعو ربکم، تو دعا کرو اپنے رب سے۔ اب آپ دیکھیں کہ پچھلی آیت میں لفظ رب 2 بار آیا ہے، اور اس کا آغاز بھی رب سے ہو رہا ہے۔ اس کا آغاز بھی لفظ ادعو ربکم، پکارو، دعا کرو اپنے رب سے۔ تضرعا، دعا کا پہلا ادب گڑ گڑا کر، بولو جی، گڑ گڑا کر، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ ہاتھ ہی نہ اٹھیں، یہ نہیں کہ بوتھا ادھر تے دعا ادھر جیسے ہم مانگتے ہیں، اور یہ بھی نہیں کہ جیسے مولویوں نے 2-4 رٹ رکھی ہیں ہر نماز کے بعد وہ پڑھتے ہیں۔ یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے؟ دعا میرے بھائیوں وہ ہے جو دل کے اندر سے نکلتی ہے۔ بولیے، جو دل کے اندر سے نکلتی ہے۔ مانگتے ہیں، مانگنی پڑتی ہے، پر اصل دعا کیا ہے کہ دل کے اندر سے نکلے۔ بولو، دل کے دعا کروانا بھی سنت ہے، دعا کروانا بھی۔ سیدنا عمر فاروق علیہ السلام، پڑھا کرو نا علیہ السلام، علیہ السلام بھی پڑھ سکتے ہو، پڑھ دو، ہاں پڑھ سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ عمرہ کرنے جا رہے تھے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، عمر کدھر جا رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ عمرہ کرنے جا رہا ہوں، مکہ میں نا، مدینہ سے۔ تو آپ نے فرمایا، عمر اپنی دعاؤں میں اپنے بھائی محمد کو بھی یاد رکھنا۔ اب حضرت عمر فرمایا کرتے تھے، یہ جو حضور نے مجھے بھائی فرمایا نا، یہ جملہ میرے لیے ساری کائنات سے قیمتی ہے کہ مجھے حضور، اب وہ تو حضور کو بھائی نہیں نہ کہہ سکتے تھے، یہ تو حضور کا مقام ہے، آپ کی عطا ہے کہ حضرت عمر کو بھائی کہہ دیا۔ اب ویسے آپ نے ایک دن فرمایا صحابہ کو کہ میرا دل چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں، میری طرف دیکھو نا۔ تو صحابہ کہنے لگے، انا اخوانی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی ہیں۔ فرمایا نہیں، انتم اصحابی، تم تو میرے یار ہو، تم تو میرے ساتھی ہو، میرے بھائی وہ ہوں گے جو کل مجھے نہیں دیکھیں گے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے۔ اب حضور نے تو بھائی فرمایا ہے، پر ہم کہہ سکتے کیونکہ ہماری یہ حیثیت نہیں ہے۔ تو آج کل یہ ایک سسٹم چل پڑا ہے، وہ جی دعا کرنا میرے سر میں درد ہے، اس کو کہتے ہیں خصوصی دعا۔ کروانا تو سنت ہے، میں نے بتا دیا، پر خود نہ کرنا اور صرف کروانا یہ جائز ہے؟ خود بھی کرو بھائی۔ خصوصی دعا لوگ یہ کہتے ہیں، او جی میرے پیٹ میں درد ہے، مولوی صاحب تم ذرا ہائے ہائے کر دو، او جی میرے سر میں درد ہے تو ذرا تڑپ لے۔ تو بھائی تیرے پیٹ میں درد ہے، میں ہائے ہائے کیوں کروں؟ تو بیٹھ جا، خود کر۔ اب آپ کو بتاتا ہوں خصوصی دعا کیا ہے۔ خصوصی دعا یہ ہے کہ ساری کائنات سے امیدیں جب ٹوٹ جائے نا، رب سے پھر بھی جڑی رہیں کہ یا اللہ کوئی نہیں سنتا، تو نہیں سنے گا تو پھر سننے والا کون ہے؟
حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مرغا اذان دے تو وہ اس وقت دیتا ہے جب اس کو رحمت کا فرشتہ نظر آتا ہے، اس وقت دعا مانگو اللہ قبول فرمائے گا۔ تہجد کے وقت دعا مانگو اللہ قبول فرمائے گا۔ فرمایا جب اذان ہو رہی ہو دعا مانگو اللہ قبول فرما لے گا۔ یہ ساری احادیث ہیں، میں چونکہ ٹائم تھوڑا ہے اس لیے صرف ترجمہ بتا رہا ہوں۔ فرمایا جب اذان ہو جائے تو اذان اور یہ نماز کے جو درمیانی وقفہ ہے اس میں جو دعا مانگو گے رب قبول فرما لے گا۔ میں نے 35 مقامات اصول بتائے تھے آپ کو، وہ آپ ریکارڈنگ سن لیجئے گا سید سیف اللہ قادری چینل میں یوٹیوب میں، کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے اس وقت جو بھی دعا مانگو رب قبول فرما لیتا ہے۔ آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم فرض نماز کے بعد جو بھی دعا مانگو گے رب قبول فرما لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسافر حالت سفر میں جو دعا مانگے گا رب قبول فرما لے گا۔ اور سفر میں فلمیں چلن رہی ہیں، گانے چلن رہے ہیں، تو پھر دعا مانگنے کا کہاں موقع ملے گا جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجاہد میدان جہاد میں جو دعا مانگے گا رب قبول فرما لے گا۔ اللہ سبحان اللہ کا وہ ڈھلے ہو گیا نا ماشاءاللہ۔ آپ نے فرمایا ماں باپ اپنی اولاد کے لیے جو دعا مانگے گے رب قبول فرما لے گا۔ آپ نے فرمایا استاد اپنے شاگرد کے لیے، اور اس میں پیر صاحب بھی شامل ہیں اب جو نیک ہیں متقی ہیں، اپنے مریدوں کے لیے جو دعا مانگے رب قبول فرما لیتا ہے۔ اور نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مریض حالت مرض میں جو دعا مانگے گا رب قبول فرما لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاجی بیت اللہ میں جو دعا مانگے گا رب قبول فرما لے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تمہاری نظر بیت اللہ پر پڑے تو دیکھتے ہی جو دعا مانگو گے رب قبول فرما لے گا۔ بہت سارے مقامات ہیں میدان عرفات میں فرمایا جو دعا مانگو گے رب قبول فرما لے گا۔ تو مقامات بھی ہیں، شخصیات بھی ہیں جن کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تہجد کے وقت آپ جو دعا مانگیں گے رب قبول فرما لے گا، مگر ایک ادب ہے دعا کا، عاجزی، بولو انکساری، آکڑ کے ساتھ نہیں۔ اور دوسرا وہ خفیہ، دعا کا دوسرا ادب خفیہ، بولو کیا ہے؟ اب زکریہ علیہ السلام نے اللہ سے پتر مانگنا تھا، بیٹا، وہ عمر ذرا زیادہ ہو چکی تھی، تو قرآن کیا کہتا ہے اذ نادى ربه نداء خفیا، نداء وہ چھپ چھپ کے مانگی تھی۔ بھئی یہ کوئی عمر ہے بیٹا مانگنے کی؟ اب میاں رفیق صاحب اب دعا مانگے یا اللہ میرے پتر عطا فرما دے، تو اللہ دینے پر قادر تو ہے، پر یہ مجھے نہیں پرچی بھیجیں گے جی سب سے دعا کرا دو جی اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائے۔ یقیناً یہ کہیں کونے میں لگ کر اللہ سے چھپ کر دعا مانگیں گے کہ یا اللہ تو جب چاہے کرم کر سکتا ہے، تو اس عمر میں بھی مجھے کوئی پھول عطا فرما دے۔ یہ زکریا علیہ السلام کا تو نداء خفیہ، مانگی تو خفیہ خفیہ، پر اللہ نے قرآن بنا کر حضور کی ساری امت کو بتا دیا کہ بھائی دعا ایسے مانگا کرو۔ بولو دعا، پہلا ادب کیا ہے جی؟ عاجزی، اور دوسرا کیا ہے؟ خفیہ، بولو کیا ہے؟ تیسرا ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالی حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اب دعا میں حد سے بھی نہیں بڑھنا، بولو دعا میں حد سے بڑھنا کیا ہوتا ہے؟ اب میں کہوں یا اللہ عارف صاحب دی دکان مینو دے دے، انہوں خالی کر دے، یہ حد سے بڑھنا ہے۔ بولو یہ حد سے۔ اب میں دعا کروں کہ یا اللہ راجہ خلیل صاحب کے سارے والی اڑا دے، صبح اٹھن دے بالکل گنجے ہوئے اور نواز شریف وگو، اس کو کہتے ہیں حد سے بڑھنا۔ بولو حد سے۔ یا تسی دعا کرو اللہ ساڈا مولوی راتی سوئے صبح اٹھے ہی نہ، یہ ہے وہی بات، مثال ہے، یہ کوئی سیریس نہیں ہے۔ آپ یقیناً ایسی نہیں دعا کریں گے، میں بھی نہیں کروں گا، آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ حد سے بڑھنے والے دعا میں اللہ کو پسند ہے۔ اب آپ کہیں کہ یا اللہ راتی عمران خان نو مار دے، میں صبح کرسی تے بیٹھا ہوں، حد سے بڑی ہوئی دعا نہ مانگو۔ میری آنکھیں چھوٹی ہیں اللہ بڑی کر دو، میرا قد بڑا کر دو، قد چھوٹا کر دو، پیٹ بڑا کر دو، یہ فضول دعائیں ہیں، یہ نہ مانگو۔
ایک سب کچھ مانگ لیا، ایک تجھ سے تجھی کو مانگ کر ہاتھ اٹھتے نہیں میرے اس دعا کے بعد۔ اصل تو مانگے کہ یا اللہ تو راضی ہو جا، یا اللہ تو میرا بن جا، مجھے اپنا بنا لے، یا اللہ مجھ پہ اپنے محبوب کو راضی فرما دے، یا اللہ جو ملائے اعلیٰ میں فرشتے دعائیں مانگتے ہیں نا وہ میرے حق میں بھی قبول فرما لے، یا اللہ جن جن اولیاء اللہ جو اس وقت دعا مانگ رہے ہیں اور تو قبول کر رہا ہے ان دعاؤں میں مجھے بھی شامل فرما لے۔ ایسی دعائیں مانگا کرے کیونکہ حد سے بڑھنے والوں کو اللہ پسند ہے۔ اس پر یار ایک دو حدیثیں سن لیں، بڑی کمال کی ہے، ذرا کہہ دے سبحان اللہ۔ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز بھی دعا سے اعلیٰ نہیں ہے۔ بولو بھی دعا سے اعلیٰ۔ دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس مقدس مطہر منور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ سے کیے جانے والے سوالوں میں سے پسندیدہ سوال یہ ہے کہ اللہ مجھے سلامتی عطا فرما دے۔ بولو اللہ مجھے سلامتی۔ جو مصیبتیں نازل ہو چکی ہیں، جو نازل نہیں ہوئی، ان سب میں دعا سے نفع ہوتا ہے۔ تو اے اللہ کے بندو دعا کرنے کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ حضور فرما رہے ہیں اے اللہ کے بندو اپنے اوپر دعا کرنے کو لازم کر لو۔ تیسری حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پڑھا کرو نا یار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارے رزق کو وسیع کر دے؟ تو صحابہ کہنے لگے جی بتائیں۔ فرمایا رات دن اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہو، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ بولو جی دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اچھا حضرت ہے نا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ، ان کا بیٹا دعا کر رہا تھا یا اللہ وہ جو جنت میں نا دائیں طرف سفید محل ہے نا وہ میرے نام کر دے۔ تو حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے سے فرمایا بیٹا ایسے نہیں مانگتے، بس تو جنت میں داخلہ ہی مانگ لے، اتنی بڑی مہربانی ہے۔ کیا یا اللہ اب یہ نہ کہہ کہ وہ دے یہ اسپیسیفک نہ مانگ، یہی کہہ دے کہ یا اللہ بس جنت میں داخلہ ہی عطا فرما دے۔ لیلۃ القدر کی رات مجھ سے ایک عالم صاحب نے بیان فرمایا، بہت بڑے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں جنگ میں رہتے ہیں، کہتے ہیں وہ ایک پینڈو دعا مانگ رہا تھا لیلۃ القدر کی رات، تو میں نے اپنی عربی والی چھوڑ کے اس کے پیچھے آمین کہنا شروع کر دیا۔ اس کی اتنی تکڑی دعا تھی پنجابی میں، اور پنجابی بھی جنگ والی، وہ کہہ رہا سی اللہ ایک باری میں نے معاف کر دے، اور پھر رو کے کہنا سی یا اللہ تو نہیں معاف کرنا نا پھر بھی معاف کر ہی دے یا اللہ، اور پھر کہنے لگا یا اللہ ایک باری تو میں نے جنت وڑن دے بھی صحیح، اگا میں آگ پہ لگا بچا۔ کون سمجھ نہیں آئی؟ اس کیا ایک باری جنت وڑن دے ہی اگے میں آپ ہی لگا پھر آگا، اگے میں کسی دی لوڑ ہے؟ تو مولانا صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنی چھوڑ کے اس کے پیچھے آمین کہنا شروع کر دیا۔ ایک صحابی مسلسل دعا مانگ رہے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کھڑے سن رہے تھے، تو آپ نے فرمایا اگر یہ اپنی دعا کے اینڈ پر آمین کہہ دے تو اس کی ساری قبول ہو جائے گی۔ بولو اس کی ساری قبول ہو جائے گی، تو آمین بھی کہنا چاہیے۔ ایک لفظ نوٹ کر لیں، یا ذل جلال والاکرام۔ بولے کیا پڑھا میں نے؟ بڑا آسان ہے جی، پکا کر لیں، گھر میں جا کے گھر والوں کو بھی بتائیں، بچوں کو بھی بتائیں، ان کو بھی ہے۔ 3 بار دعا سے پہلے یہ پڑھنا ہے، درود شریف کے بعد 3 بار کیا پڑھنا ہے؟ اگلا لفظ یا ارحم الراحمین، یہ بھی 3 بار۔ ایک صحابی نے پڑھا، آپ نے فرمایا یہ 3 بار پڑھ لو، پھر جو دعا مانگو گے اللہ قبول فرمائے گا۔ تو کیا ہوا جی؟ ان اللہ انہ لا یحب المعتدین، تو اللہ دعا میں حد سے بڑھنے والوں کو پسند ہے۔ کسی دی منگنی ہو جائے تو جان چھڑ دیو، پھر یہ دعا کرنا اللہ اندی ادھروں ٹوٹ جائے تو میرے نال ہو جائے، یہ دعاواں بھی جائز ہے۔ جی مرزا قادیانی نے ایک
عورت اکھ رکھ کے تے انہوں آخیا ہے محمدی بیگم ہے عرشہ دے دا میرا نکاح ہو گیا ہے، او دا نکاح کسی اور نال ہو گیا. ہوں مرزائی دے مرزے دے امتی پوچھن جی وہ اگے انہوں دے ہو گیا ہے. کہنے لگیا مینو ایچی ٹیچی فرشتے نے دسیا بھی یہ خامد مر جائے گا تے یہ نکاح پھر میرے نال ہوئے گا. قدرت خدا دی وہ مریا ہی نہیں. مرزا لیٹرین چ مر گیا پر وہ مریا نہیں. تو انہو لا یحب المعتدین، اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند ہے. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اگلی آیت نمبر 56. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، 56 ہی کہتے ہیں نا بھائی او منڈیو. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اللہ کہتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ اصلاح کے بعد. بولو اصلاح کے. یہ ایک مذہبی فساد ہوتا ہے ظاہری، ایک روحانی فساد تو یہ ہوتا ہے کہ رب کی دھرتی پر گناہ نہ کرو. رب کی دھرتی رب کا نظام، الاخوان الاخوان. مولانا اکرم عوان نے تھوڑے نعرے لائے سن، ہاں جی، اور بڑی تحریک چلائی الاخوان والے نے، اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی کدھر. ہاں جی ہاں، وہ فوت ہو گئے، کدھر گیا کدھر نہیں آیا پتہ ہی نہیں چلا. بہرحال شور تو بڑا آیا بچوں اور بڑا اٹھیا مولانا عوان صاحب. ہم کہتے ہیں کہ بھائی رب کی دھرتی پر رب کی نافرمانی ہو تو یہ بھی فساد ہے. تو نماز نہ پڑھنے والے سارے فسادی. بولو نماز نہ پڑھنے والے ایک جڑے سنت توڑ رہے ہیں نا، یہ فساد پھیلا رہے ہیں. اللہ کہتا ہے نبی دا دین آ گیا ہن فساد نہ پھیلاؤ، دین پھیلاؤ. بولو کی کراؤ؟ تے جڑا دین دے مخالفت وچ کوئی عمل ہو رہا ہے وہ فساد ہے. بولو کی ہے جی؟ فساد. دوسرا فساد کی ہے کہ ظاہری قتل و غارت گری نہ کرو، لوٹ مار نہ کرو بعد اصلاحہ. اچھا اب پھر دعا کا ایک اور ادب آ گیا، وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا. کہو سبحان اللہ. وَدْعُوهُ، دعا مانگو، خوفاً، اللہ سے ڈرتے ہوئے. بولو اللہ سے، کہ ہم کوئی اس قابل نہیں ہے کہ ہمیں سانس ملے، ہم قابل نہیں ہے کہ ہم صاحب اولاد ہوں، ہم قابل نہیں ہے کہ اللہ ہمیں رزق دے. ڈرنا چاہیے. جیسے نماز پڑھنے کا حق ہے ہم نے ادا کیا، عمل کرو پر ساتھ ڈرتے رہو. وَطَمَعًا، اور امید بھی اسی سے رکھو. اور علماء نے تو کمال کیا، اس نے کہا جب تک جوانی ہے اللہ کا خوف غالب رکھو، اور جب بڑھاپا آ جائے پھر اللہ سے امیدیں غالب کر لو. بولو اللہ سے امیدیں. مگر عجیب بات ہے کہ ساڑھے بڑھیاں وچ بھی خوف. بولو نا. وہ آزاد کشمیر میں جو الیکشن پچھلے دنوں ہوئے، اس کے کمپین میں میاں محمد نواز شریف صاحب کی بیٹی کے آگے ایک اتنی بڑی والا ہے، داڑھی سفید داڑھی والا بڈھا ڈانس کرتا رہا ہے، اور وہ مطلب ہے اس کی باپ کی عمر کا ہے، اور اوپر ناچ رہا ہے اور پوری دنیا کے ٹیلی ویژنوں میں دکھایا جا رہا ہے. تو جی ہاں، اب تو بوڑھوں کے دلوں میں بھی خدا کا خوف نہیں ہے. بوڑھے آپ دیکھے جا کر قبرستان میں تاش کھیل رہے ہوتے ہیں. بوڑھے جناب فلمیں اور ڈرامے دیکھنے سے باز نہیں آتے. حیا کرو. ویسے تو ہم سب موت کے قریب ہیں، پر جب اتنی عمر گزر جائے تو سمجھ لو آج نہیں تو کل ٹکٹ کٹین والی ہے. اب تو کچھ حیا کرو. اس لیے حضور نے فرمایا بوڑھے زانی کی اللہ بخشش کرتا ہی نہیں، اور لیلۃ القدر کی رات بھی بوڑھے زانی کی بخشش نہیں کرتے. بوڑھے زانیوں کا تو پتہ نہیں، پر بوڑھے ٹھرکی بڑے خطرناک ہوتے ہیں. بیٹی بھی کہتے رہیں گے، ہاتھ بھی خوب پھیرتے رہیں گے، اتو لگن گے ہاتھ پھیرن تے کانڈ تک پھیرن گے، اور کوئی شک بھی نہیں کرتا. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بڈھا جوان سے بھی خطرناک ہے. جوان پھر بھی شرم و حیا کر جائے گا، اور بڈھا کرتا اس کو پتہ ہے کہ میرے اوپر کسی نے شک بھی نہیں کرنا، اور اگلی نو غصہ آیا تو انہوں ٹھیک ہے کہ اسی کام سیدھا بھی کر لینا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو اس لیے بھائی جب بڑھاپا آ جائے تو اللہ سے رحمت کی امید رکھو کہ اللہ ضرور بخشش فرمائے گا. اب آخری جملہ، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ بھائی اللہ کی جو رحمت ہے نا یہ نیکیاں کرنے والوں کے قریب ہے. بولو یہ نیکیاں کرنے والوں کے قریب ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ دعا کے 5 ادب ہو گئے.
بولو کتنے بھائی؟ وہ یاد رہے گا نا انشاءاللہ. پہلا ادب کیا ہے؟ تضرع، عاجزی، گڑ گڑا کر. دوسرا خفیہ. تیسرا حد سے نہیں بڑھنا. ان اللہ کے انہ لا یحب المعتدین، انہ لا یحب المعتدین. حد سے بڑھنے والوں سے اللہ محبت ہے. اور چوتھا ادب کیا ہے؟ خوفا، ڈر بھی رکھو. اور پانچواں وطمعا، لالچ بھی اسی سے رکھو. بولو لالچ بھی اسی سے رکھو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.